آج کی تاریخ میں سب سے پہلا نمبر 1 مسکنسیپشن جو ہے آج کی تاریخ میں خصوصاً 11 سپتمبر کے بعد وہ ہے کہ مسلمان ایک فنڈامنٹلسٹ ہے، مسلمان ایک ٹیررسٹ ہے. اس کی معنی کہ مسلمان ایک بنیاد پرست ہے، ایک دہشت گرد ہے. اور عام طور پہ آپ دیکھیں گے ٹیلی ویژن چینلز میں، انٹرنیشنل نیوز پیپرز پہ، میگزینز پہ، مسلمان کو ہمیشہ کہا گیا ہے کہ وہ فنڈامنٹلسٹ ہے، بنیاد پرست ہے. بنیاد پرست کے معنی کیا ہوتی ہے؟ بنیاد پرست وہ شخص ہے جو شدت سے بنیادی باتوں پہ عمل کرتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک سائنٹسٹ کو اچھا سائنٹسٹ بننا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سائنس کی بنیادی باتوں کو جانے اور اس کے اوپر عمل کرے. جب تک وہ سائنس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں ہے وہ اچھا سائنٹسٹ بن ہی نہیں سکتا. اسی طریقے سے اگر ایک میتھمیٹیشین کو اچھا میتھمیٹیشین بننا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ میتھمیٹکس کے بنیادی باتوں کو جانے اور اس کے اوپر عمل کرے. جب تک وہ میتھمیٹکس کا بنیاد پرست نہ ہو تب تک وہ اچھا میتھمیٹیشین بن ہی نہیں سکتا. اسی لیے ہر بنیاد پرست، ہر فنڈامنٹلسٹ کو کہنا کہ وہ برا ہے یا اچھا ہے یہ صحیح نہیں. ہمیں پہلے یہ جاننا چاہیے کہ وہ کس میدان میں بنیاد پرست ہے. In which field is he a fundamentalist؟ مثال کے طور پہ اگر ہمارے معاشرے میں ایک بنیاد پرست چور ہے، اس کا پیشہ ہے چوری کرنا، وہ معاشرے کے لیے اچھا نہیں ہے، وہ نقصان دہ ہے، تو وہ بنیاد پرست شخص اچھا شخص نہیں ہے. دوسری اور ہمارے معاشرے میں ایک بنیاد پرست ڈاکٹر ہے جس کا پیشہ ہے انسان کی زندگی کو بچانا، اور وہ ہزاروں انسان کی زندگی کو بچاتا ہے. وہ ایک بنیاد پرست ڈاکٹر ہے، لیکن یہ بنیاد پرست ڈاکٹر معاشرے کے لیے اچھا ہے، وہ ایک اچھا شخص ہے. تو ہمیں پہلے یہ جاننا چاہیے کہ کس میدان میں وہ شخص بنیاد پرست ہے، اور اس میدان کو جاننے کے بعد ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ بنیاد پرست صحیح ہے یا غلط ہے. جہاں تک کہ میرا تعلق ہے، الحمدللہ میں ایک بنیاد پرست مسلمان ہوں، اور الحمدللہ مجھے گرو ہے، مجھے فخر ہے کہ میں بنیاد پرست مسلم ہوں. I am proud to be a fundamentalist Muslim. مجھے گرو ہے کیونکہ میں الحمدللہ اسلام کے بنیادی باتوں کو جانتا ہوں اور الحمدللہ ان بنیادی باتوں پر عمل کرتا ہوں. اسی لیے مجھے فخر ہے کہ میں بنیاد پرست مسلمان ہوں، فنڈامنٹلسٹ مسلم. اور میں چیلنج کرتا ہوں، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی شخص ساری دنیا میں ایک بھی اسلام کی بنیادی بات کو ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے. یہ میرا چیلنج ہے، یہ میرا دعویٰ ہے کہ اسلام کی ایک بھی بنیادی بات وہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ انسانیت کے خلاف ہے. ہو سکتا ہے کہ اس شخص کے علم میں کمی ہو، اسے اس کی حکمت نہیں پتا ہوں گی، لیکن اگر ہم لاجیکلی اس کی وجہ اور حکمت بتائیں گے تو دنیا میں ایک بھی شخص نہیں ہے جو ایک اسلام کی بنیادی بات صرف ایک بھی ثابت کر سکے کہ وہ انسانیت کے خلاف ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ انسان جو معاشرے کے خلاف ہے اس کے لیے وہ بنیادی بات شاید مفید نہ ہو، لیکن عام انسانیت کے لیے ایک بھی اسلام کی بنیادی بات انسانیت کے خلاف نہیں ہے. اور یہ لفظ جو فنڈامنٹلزم ہے، بنیاد پرستی، سب سے پہلے اکارڈنگ ٹو ویبسٹر ڈکشنری کے حوالے سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ بنیاد پرستی، فنڈامنٹلزم، سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا پروٹسٹنٹ کرسچنز کے لیے جو امریکہ میں تھے.
امریکن پروٹسٹنٹ کرسچن کے لیے 20ویں صدی کے شروعات میں یہ پروٹسٹنٹ کرسچن نے کہا کہ جو بائبل ہے یہ سارا بائبل اللہ کا کلام ہے. پہلے کرسچنز عیسائی یہ سمجھتے تھے کہ بائبل کا پیغام اللہ کی طرف سے ہے, لیکن یہ پروٹسٹنٹ کرسچنز امریکہ میں ان دا بگننگ آف دا 20th سینچری ان نے کہا کہ صرف بائبل کا پیغام ہی خدا کی طرف سے نہیں, لیکن بائبل کا ہر الفاظ, ہر حرف خدا کی طرف سے ہے. اگر کوئی شخص یہ ثابت کر سکے کہ بائبل کا ہر الفاظ, ہر حرف خدا کی طرف سے ہے تو یہ بنیاد پرستی اچھی چیز ہے. لیکن اگر کوئی یہ ثابت کر سکے کہ بائبل کا ہر الفاظ, ہر حرف خدا کا کلام نہیں ہے تو یہ بنیاد پرستی اچھی چیز نہیں ہے. اگر آپ آکسفورڈ ڈکشنری پڑھیں گے اس میں فنڈامنٹلسٹ کا ڈیفینیشن دیا گیا ہے. According to Oxford Dictionary, fundamentalist is a person who strictly adheres to the ancient doctrine of any religion. Oxford Dictionary میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بنیاد پرست شخص وہ ہے جو شدت کے ساتھ کوئی مذہبی کتاب پر عمل کرتا ہے. لیکن اگر آپ ریوائزڈ ایڈیشن پڑھیں گے آکسفورڈ ڈکشنری کا, اس میں ڈیفینیشن میں ذرا تبدیلی ہے. اگر آپ نیا ایڈیشن پڑھیں گے اس میں لکھا ہوا ہے کہ بنیاد پرست شخص وہ ہے جو شدت کے ساتھ کوئی مذہب کی کتاب پہ عمل کرتا ہے, خصوصاً اسلام. ابھی نئی ایڈیشن میں ہے بنیاد پرست مطلب جو خصوصاً اسلام کی مذہبی کتاب پہ عمل کرتا ہے, مطلب مسلم. اگر آپ یہ ورڈ سنیں گے فنڈامنٹلسٹ یا بنیاد پرست, فوراً آپ کے ذہن میں آنا چاہیے وہ ہے مسلم. حالانکہ یہ پہلے استعمال کیا گیا تھا عیسائی لوگ کے لیے, آج استعمال کیا جا رہا ہے مسلم کے لیے. جب بھی آپ یہ سنیں گے لفظ فنڈامنٹلسٹ یا بنیاد پرست, آپ کے ذہن میں آئے گا مسلم, کہ وہ ٹیررسٹ ہے, دہشت گرد ہے. میں کہتا ہوں کہ یار مسلمان کو دہشت گرد ہونا چاہیے, لیکن پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ دہشت گرد کے معنی کیا ہیں. واٹ از دا میننگ آف دا ورڈ ٹیررسٹ؟ دہشت گرد مطلب وہ انسان جو دوسروں کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے. مثال کے طور پہ جب بھی ایک چور کوئی پولیس کو دیکھتا ہے اس کے دل میں دہشت پیدا ہوتی ہے, تو اس چور کے لیے وہ پولیس دہشت گرد ہے. اسی طریقے سے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جب بھی کوئی چور اسے دیکھے, جب بھی کوئی بلاತ್ಕಾರ کرنے والا اسے دیکھے, جب بھی کوئی لفنگا اسے دیکھے, اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے. اور یہ قرآن کی آیت ہے, جو لوگ معاشرے کے خلاف ہے, جو لوگ معاشرے کے خلاف ہے, اینٹی سوشل ایلیمنٹ, جب بھی کوئی مسلم کو دیکھتا ہے اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے. ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے دل میں دہشت پیدا کریں. لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ عام طور پہ ٹیررسٹ, دہشت گرد اسے کہتے ہیں جو ایک معصوم انسان کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے. اس سلسلے میں کوئی بھی مسلم کبھی بھی کوئی بھی معصوم انسان کے دل میں دہشت کبھی بھی نہیں پیدا کرنا چاہیے. یہ ہمارے لیے حرام ہے. ہمیں خصوصاً ان لوگوں کے دل میں دہشت پیدا کرنا چاہیے جو معاشرے کے خلاف ہے, جو انسانیت کے خلاف ہیں, اور جو لوگ انسانیت کے خلاف کام کرتے ہیں. عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی وقت ایک شخص جو کوئی کام کرتا ہے اس کو دو علیحدہ لیبل دیے جاتے ہیں, 2 different labels, 2 لقب دیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اس دیش کو آزادی ملنے کے پہلے, ہمارا اس دیش ہندوستان, برٹشرز اس ہندوستان, اس ملک پہ حکومت کرتے تھے. اس وقت تقریباً 60 سال پہلے کئی ہندوستانی اس دیش کے آزادی کے لیے لڑ رہے تھے, جھگڑ رہے تھے. برٹشرز ان دیش بھکت لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ دہشت گرد ہیں. The freedom fighters of India, many of them were called as terrorists.
کئی ہندوستانی جو اس دیش کے آزادی کے لیے جھگڑ رہے تھے، لڑ رہے تھے، برٹشرز ان کو کہتے تھے یہ دہشت گرد ہیں، لیکن عام ہندوستانی ان لوگوں کو کہتا تھا دیش بھکت یا پیٹریوٹ، جو دیش کے آزادی کے لیے لڑ رہا ہے۔ وہی انسان، وہی کام، لیکن دو علیحدہ لیبل، ٹو ڈفرنٹ لیبلز۔ اگر آپ برٹشرز کی بات مانتے ہیں کہ ان کو ہندوستان پہ حکومت کرنے کا حق تھا، تو ہم بے شک ان لوگوں کو کہیں گے کہ وہ دہشت گرد تھے۔ لیکن اگر آپ عام ہندوستانی کی بات مانتے ہیں کہ برٹشرز ہندوستان میں بزنس کے لیے آئے تھے، ان کو اس دیش پہ حکم کرنے کا کوئی حق نہیں، تو ہم یہ تسلیم کریں گے کہ یہ لوگ جو دیش کے آزادی کے لیے جھگڑ رہے تھے وہ صحیح میں دیش بھکت تھے اور دہشت گرد نہیں تھے۔ وہی انسان، وہی کام، لیکن دو علیحدہ لیبل، دو علیحدہ لقب۔ اسی لیے لقب دینے کے پہلے ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ کس وجہ سے وہ جد و جہد کر رہا ہے، وہ کس وجہ کے لیے جھگڑ رہا ہے، یہ ہمارا فرض ہے۔ اس کے بعد ہمیں لقب دینا چاہیے، اور یہ لقب عام طور پہ کامن ہے۔ مثال کے طور پہ ساؤتھ افریقہ کو آزادی ملنے کے پہلے سفید لوگ اس پہ حکومت کر رہے تھے، وائٹ اپارتھائڈ گورنمنٹ۔ یہ وائٹ اپارتھائڈ گورنمنٹ نیلسن منڈیلا کو ٹیررسٹ کہتی تھی، ٹیررسٹ، دہشت گرد۔ اور یہ وائٹ اپارتھائڈ گورنمنٹ، سفید لوگ کی حکومت، انہیں 25 سال سے زیادہ رابن آئلینڈ میں قید کر چکی تھی۔ لیکن عام ساؤتھ افریقن انہیں کہتے تھے کہ وہ ایک اچھا انسان ہے، ان کے لیے ایک ہیرو تھا۔ سیم آدمی، وہی کام، لیکن ٹو ڈفرنٹ لیبلز، دو علیحدہ لقب۔ اور ابھی چند سال پہلے اسے ایوارڈ ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس۔ وہی انسان جس کو پہلے لوگ کہتے تھے کہ دہشت گرد ہے، کچھ سال پہلے اسے ایوارڈ ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس، سب سے اونچا ایوارڈ امن کے لیے ملتا ہے نیلسن منڈیلا کو۔ آپ دیکھیں گے وہی شخص، وہی کام، لیکن ٹو ڈفرنٹ لیبلز۔ اسی لیے لیبل دینے کے پہلے ہمیں یہ جانچنا چاہیے کہ کس کام کے لیے وہ جد و جہد کر رہا ہے۔ دوسری غلط فہمی جو اسلام کے متعلق ہے وہ ہے لفظ جہاد میں۔ اور جہاد کی غلط فہمی صرف غیر مسلم کے درمیان نہیں، بہت سے مسلمان بھی جہاد کے معنی نہیں جانتے۔ عام انسان یہ سمجھتا ہے، بھلے مسلم یا غیر مسلم ہو، وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان اگر جھگڑ رہا ہے، جنگ کر رہا ہے، کوئی بھی وجہ سے، بھلے وہ ذاتی وجہ ہو، مال کے لیے ہو یا کوئی زمین کے لیے ہو، وہ سمجھتا ہے کہ وہ جہاد ہے۔ یہ بالکل غلط ہے کہ کوئی بھی مسلمان کوئی بھی جنگ کر رہا ہے کوئی بھی وجہ سے، بھلے مال کے لیے ہو، نام کے لیے ہو یا جگہ کے لیے، وہ جہاد ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ جہاد ایک عربی لفظ ہے جو آتا ہے جہادہ سے، جس کے معنی ٹو اسٹرائیو، ٹو اسٹرگل۔ اردو میں ہم کہتے ہیں جد و جہد، جد و جہد کرنا۔ اور شریعت کے حساب سے کوئی بھی شخص جو معاشرے کو سدھارنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے اسے کہتے ہیں جہاد۔ مثال کے طور پہ کوئی اگر ظلم کے خلاف لڑ رہا ہے اسے کہتے ہیں جہاد۔ اگر کوئی میدان جنگ میں اپنی جان کی حفاظت کر رہا ہے اسے کہتے ہیں جہاد۔ جہاد کا صحیح معنی جو ہے وہ صرف جد و جہد ہے، اور اس کو کئی طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک طالب علم ایگزامینیشن پاس کرنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے اسے عربی میں کہیں گے کہ وہ جہاد کر رہا ہے۔ جہاد کی معنی ہے جد و جہد۔ اگر وہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کر رہا ہے اسے کہیں گے جہاد فی سبیل اللہ۔ اور کئی لوگ جب جہاد کا ترجمہ کرتے ہیں انگریزی میں،
اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہولی وار، پاک جنگ، اور یہ بالکل غلط ترجمہ ہے، چونکہ ہولی وار عربی میں ہے حرب مقدسہ، اور یہ لفظ حرب مقدسہ کہیں بھی قرآن میں کہیں بھی حدیث میں نہیں آتا۔ یہ لفظ انگریزی کا جو ہے ہولی وار سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا کروسیڈرز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، جو عیسائی لوگ تھے جو تلوار کے بل پر اپنا دین پھیلا رہے تھے، اس کے لیے سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا ایز ہولی وار۔ اور افسوس کی بات ہے کہ نہ ہی صرف غیر مسلم بٹ کئی مسلم اسکالرز انورٹ کامرس، اپنے آپ کو جو عالم کہتے ہیں انورٹ کامرس، وہ بھی جہاد کا ترجمہ ہولی وار کرتے، جو بالکل غلط ہے۔ جہاد کا ترجمہ ہے ٹو اسٹرائیو، ٹو اسٹرگل، جد و جہد کرنا۔ اور اکثر جو لوگ اسلام کے خلاف کتابیں لکھتے ہیں وہ اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں اور اسلام کے خلاف کئی باتیں کرتے ہیں۔ اور سب سے عام قرآن کی آیت جو اس موضوع پہ اسلام کے خلاف لکھنے والے استعمال کرتے ہیں وہ ہے سورہ توبہ کی آیت، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5۔ اور اس آیت کا استعمال ہمارے دیش کے ارون شوری، آپ نے نام سنا ہے ارون شوری، انہوں نے کتاب لکھا ورلڈ آف فتواز، ورلڈ آف فتواز، اس میں کوٹ کرتے ہیں قرآن مجید کی آیت سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ آپ جب بھی کوئی کافر کو پائیں گے، اور اس کے ذہن میں ہے کافر مطلب ہندو، کافر کو پائیں گے اس کا قتل کرو۔ اور اگر آپ قرآن شریف کھولیں گے، قرآن مجید کھولیں گے اور پڑھیں گے تو اس کا یہ ترجمہ صحیح ہے کہ جب بھی آپ کافر کو پائیں گے اس کا قتل کرو۔ لیکن یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، یہ آیت کو بیچ میں سے اٹھا کے کوٹ کر دیا ہے، آیت کو بیچ میں سے اٹھا کے کوٹ کیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، لیکن پوری آیت ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے وہ غلط ہے۔ تو صرف اگر میں عیسیٰ علیہ السلام خدا لکھوں گا اور بولوں گا قرآن میں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے تو یہ غلط ہے۔ قرآن میں لکھا ہے نماز مت پڑھو، نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو، اگر میں بولوں گا قرآن میں لکھا نماز مت پڑھو تو بھائی صحیح ہے، قرآن کھولیں گے تو لکھا ہے نماز مت پڑھو، لیکن پوری آیت ہے نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو۔ تو اس طریقے سے یہ آیت کو اٹھایا گیا ہے قرآن مجید سے، اور اس کا ترجمہ صحیح ہے کہ جب بھی آپ کافر کو پائیں گے اس کا قتل کرو۔ لیکن صحیح معنی جاننے کے لیے ہمیں کانٹیکسٹ کو جاننا ضروری ہے، پس منظر کہتے کانٹیکسٹ کو نا، میری اردو ذرا ٹھیک نہیں ہے تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ کانٹیکسٹ جاننا ضروری ہے۔ اگر آپ اس کے کچھ چند آیت پڑھیں گے، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 1 سے 4 آپ پڑھیں گے تو اس سے ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ ایک صلح تھی، ایک پیس ٹریٹی تھی مسلمان اور مکہ کے مشرکوں کے بیچ، اور ایک طرفہ مکہ کے مشرکوں نے اس امن کو، پیس ٹریٹی کو توڑ دیا۔ تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں انہیں تنبیہ دیتے کہ آپ کو 4 مہینے کا وقت ہے اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے، ورنہ اعلان جنگ، 4 مہینے کا وقت ہے آپ کو سدھارنے کے لیے ورنہ اعلان جنگ۔ اور جنگ کے میدان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں مسلمانوں سے کہ آپ ڈرو مت، جنگ کے میدان میں آپ جد و جہد کرو، جہاد کرو، ڈرو مت۔ اور اگر آپ دشمن کو پائیں گے، یہاں لفظ جو کافر ہے جو اسلام کو نہیں مانتا ہے، اس کانٹیکسٹ میں دشمن، جب آپ دشمن کو پائیں گے میدان جنگ میں آپ ڈرو مت، ان کا قتل کرو۔ تو عام طور پہ کوئی بھی آرمی جنرل، اگر امریکہ ویتنام سے جھگڑا کر رہی تھی اور امریکہ کے پریزیڈنٹ جو ملٹری کا ہیڈ ہے وہ امریکن سولجر سے کہتا ہے کہ میدان جنگ میں آپ جب ویتنامیز کو پائیں گے ان کا قتل کرو، اگر میں آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کروں گا لوگ کو غلط فہمی ہوگی، لیکن ان کانٹیکسٹ کہ میدان جنگ میں دشمن جب حملہ کرنے آتے ہیں، آپ کو قتل کرنے آتے ہیں، ڈرو مت، ان کا قتل کرو، یہ عام آدمی بھی کہیں گا تو کیا بڑی بات ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ میدان جنگ میں کہہ رہے ہیں کہ جب یہ دشمن، جب یہ کافر
کافر کا مطلب جو اسلام کو تسلیم نہیں کرتا، پھر چاہے کوئی بھی ہو. کافر مطلب جو اسلام کو جھٹلاتا ہے، وہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، ہندو ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن جب ترجمہ کرتے ہیں تو اس طریقے سے لوگ کو بھڑکاتے ہیں. تو یہ آپ جانیں گے کانٹیکسٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میدان جنگ میں جب امن کو توڑا اور جب جھگڑنے آتے ہیں تو آپ ڈرو مت، ان کا قتل کرو. تو کیا نئی بات ہے؟ کوئی بھی آرمی جنرل یہی کہیں گا. اور ارون شوری اپنی کتاب ورلڈ آف فتواز میں آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 7 پہ جم کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آیت نمبر 6 میں اس کا جواب ہے. آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کافر، یہ مشرک if they seek asylum، اگر امن چاہتے ہیں تو انہیں صرف چھوڑو مت، take them to a place of security، ان کو ایسی جگہ لے کے جائیے جہاں وہ محفوظ رہیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کافر، کوئی مشرک امن چاہتا ہے تو صرف چھوڑ مت دو، ان کو حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پہ لے کے جائیے. آج کی تاریخ میں، آج کا ایج آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں سب سے اچھا دیالو آرمی جنرل یہ کہیں گا کہ دشمن کو جان دو. کون سا آرمی جنرل یہ کہیں گا کہ اس کو حفاظت کے ساتھ محفوظ جگہ پہ چھوڑیے؟ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں. اور آپ کوئی بھی آیت دیکھیں گے جہاد کی اور قتال کی جو قرآن مجید میں ہے، اس کے بعد اکثر یہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر وہ امن چاہتے ہیں تو امن کرو اور حفاظت سے ان کو چھوڑو. اور اکثر جب میں غیر مسلم سے بات کرتا ہوں جہاد کے بارے میں، مجھے کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طریقے سے کہتا ہے غیر مسلم سے بات کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. آؤ اس بات کو ہم تسلیم کرے جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. تو جب میں ہندو لوگ سے بات کرتا ہوں جہاد کے بارے میں تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے مہابھارت میں، اگر آپ کی مہابھارت پڑھیں گے، اس میں قتال، جنگ، جھگڑنے کے سینکڑوں ہزاروں آیت ہے. قرآن مجید سے کئی گنا زیادہ. تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو وہ مجھ سے کہتے دیکھو مہابھارت جو ہے نا وہ حق اور باطل کے درمیان جھگڑا ہے، اور حق کے لیے اگر باطل سے جھگڑا کرتے تو صحیح ہے. تو میں کہتا ہوں قرآن میں بھی تو وہی لکھا ہوا ہے. جی دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہوگی اور پسند بھی آپ لوگوں کو آ چکی ہوگی. اللہ رب العزت نے اس دنیا میں مختلف انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا، اور ان کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو اچھی باتوں کی تلقین کرے، رہنمائی کرے اور برے کاموں سے روکے. تو انبیاء علیہ السلام نے اپنے وقت میں اور اپنے قوم پر محنت کی. جن لوگوں نے وقت کے نبی کے ساتھ بات مان لی، اللہ نے انہیں کامیاب کر دیا. جنہوں نے انکار کیا، اللہ نے انہیں ناکام کر دیا. آخر میں ہمارے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے، اور انہوں نے اس قوم پر، لوگوں پر محنت کی. ایسے لوگ تھے کہ اس کے اندر جہالت پھیلی ہوئی تھی، جس کے اندر اتنے زیادہ جہالت تھی کہ وہ اپنے بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے وہ صحابہ بن گئے. تو اللہ رب العزت نے انہیں بہت ہی قیمتی لوگ بنا دیے. ایسے لوگ کہ ان کی زندگی کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں. اگر ان کی زندگی کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنا شروع کریں تو ہم دنیا میں بھی اپنے گھروں کو جنت کا باغیچہ بنا سکتے ہیں. تو یہ کیوں؟ کیونکہ اس پر نبی کی، پیغمبر کی محنت تھی. اس نے اس پر محنت کی اور محنت سے وہ ایسے لوگ بن گئے. تو دیکھو، آپ لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کی جو ہے نا بیان سن لیا، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھو، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ایک ایسا مذہب، ایک ایسا دھرم مل جائے جس کے اندر سکون ہو، راحت ہو، انصاف ہو، کسی کے اوپر ظلم نہ ہو، تو وہ مذہب کیا ہے؟ وہ اسلام کا مذہب ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام.
اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اگر آپ اس میں اس کا مطالعہ آپ صحیح طریقے سے کریں تو آپ بے شمار غلط فہمیوں سے، آپ کی دماغ کے اندر جو غلط فہمیاں آ چکی ہے وہ دور ہو جائیں گے، آپ کے ذہن کے اندر طرح طرح سوالات آئیں گے۔ لیکن جب آپ اسلام کا مطالعہ صحیح طریقے سے کریں تو آپ کی یہ سارے اشکالات ختم ہو جائیں گے۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب، کہ یہ کتاب ہدایت ہے، رہنمائی ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ اور اس کتاب کے اندر اللہ رب العزت نے ہماری زندگی گزارنے کا دستور بتایا ہے کہ ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے اس کتاب کے اندر ہمیں بتایا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ وہ موجود ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے، ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اپنی زندگی گزارنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے ہمیں ملتے ہیں۔ تو ہم کوشش یہ کریں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ دیکھو، آپ چاہتے ہو کہ آپ کے ساتھ نہ کوئی ظلم کرے، آپ نہ کسی کے ساتھ ظلم کرے، آپ کا مال کوئی نہ کھائے، آپ کے اولاد کو کچھ نہ کہے، آپ باعزت رہے، تو یہ سب کچھ آپ کو کس سے ملے گا؟ اسلام میں۔ اسلام آپ کے مال کی حفاظت بھی کرتے ہیں، آپ کا مال دوسرے لوگوں کے لیے حرام ہے، استعمال نہیں کر سکتے، آپ کے اولاد کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے، آپ کے مال کی بھی، آپ کی جان کی بھی، آپ کے اولاد کی بھی، سب کے حقوق ہے۔ آپ بیمار ہو جائے، آپ کے پڑوسی کے لیے حکم ہے کہ آپ کی عیادت کرے۔ آپ کسی کے پڑوسی ہیں، آپ کے پڑوسی کے لیے حکم ہے کہ وہ آپ کی جو ہے نا دیکھ بھال کیا کرے، آپ کسی تکلیف کے اندر تو نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں اسلام کے اندر ہے۔ آپ کے رشتہ دار ہے تو آپ کے رشتہ داروں کے لیے یہ ہے کہ وہ آپ کا جو ہے نا جانچ پڑتال کیا کرے۔ اس طرح آپ کے طرف بھی یہ حکم متوجہ ہے کہ آپ بھی اپنے رشتہ داروں کے بارے میں دیکھ بھال کیا کریں، اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں۔ تو یہ سب باتیں جو ہے نا اسلام کے اندر ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ کوئی مر رہا ہو، کوئی تڑپ رہا ہو اور آپ جو ہے نا سکون سے بیٹھے ہو، نہیں، بلکہ یہ سب باتیں، احساس کی باتیں ہمیں اسلام نے بتایا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے چین، سکون، راحت والی زندگی ملے تو انہیں چاہیے کہ وہ اسلام کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔